تو ان کے اندر کوئی نانا کی بھی خصوصیات ہیں؟ بیٹا کتنا ہے زیادہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں اور اس کے اندر وہ رنگیلا صاحب کو نا جب شروع میں خاص طور پہ تھپڑ مار جاتے تھے بڑے بڑے ہیرو، تو ایسا واقعہ ہوتا تھا؟ اور آپ کو کبھی کوئی بتایا، کبھی والد صاحب نے گھر میں اس طرح کوئی ڈسکشن کی تھی، یہ کچھ ہوا تھا اس طرح ہوتا تھا؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ابا سے بہت کٹ کھائی. میں جو بھی نئی مووی آتی تھی نا تو ڈسٹریبیوٹرز آتے تھے نا وہ فلم اٹھانے کے لیے، تو وہ جس مووی میں رنگیلا کا نام نہیں ہوتا تھا نا ڈسٹریبیوٹرز نہیں اٹھاتے تھے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آپ نے فرحت صاحبہ جو کہ رنگیلا صاحب کی بیٹی ہیں، ان کا انٹرویو سنا، پارٹ فرسٹ سنا، آج پارٹ سیکنڈ اویلیبل ہے، آپ کے لیے حاضر ہے. اس میں انہوں نے کافی ساری چیزوں سے پردہ ہٹایا ہے، کافی ساری باتیں بتائی ہیں، دلچسپ واقعات بتائے ہیں، کچھ دکھ بھرے واقعات بھی ہیں، کچھ دکھ بھری یادیں بھی ہیں. یہ جو پارٹ 2 ہے اس میں آپ سنیے گا اس کو اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. میم دوبارہ میں آپ کی طرف، آپ کے والد صاحب کی طرف آؤں گا. سب کو پتا ہے اوپن سیکرٹ ہے، انہوں نے پینٹر بھی بنے، جو کہ میں آپ کے اوپر بھی آؤں گا، آپ نے بھی پینٹنگ کی ہوئی ہے. انہوں نے پینٹنگ بھی کی، انہوں نے پہلوانی بھی کی، انہوں نے بسوں کے اندر میٹھی گولیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بیچا. یہ چیزیں آپ کو وہ بتاتے تھے کہ میری کیا ہارڈ ورکنگ ہے، اور کس طریقے سے بتاتے تھے اور کس فیلنگز کے ساتھ بتاتے تھے؟ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ 12 سال کی ایج میں نا یتیم ہو گئے تھے جی، اور وی آر بلونگ ٹو ٹرائبل ایریا نا. ہم لوگ پاڑا چنار جو صدا ڈوگر جو بالکل ٹرائب ہمارا، ہم لوگ ٹرائب سے ہیں. جی جی. تو ناظرین کو میں یہاں پہ یہ بھی یاد کرواتا ہے، چلو رنگیلا صاحب کا جو اصل نام ہے سب کو پتا ہے، ویسے سعید علی خان تھا. تو اچھا جی بتائیے. سعید خان سوری. جی جی بتائیے. جی جی. ابھی میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کا بھی نام سعید خان رکھا. اچھا جی، میرا جو بیٹا ہے. اچھا، تو وہ جناب جی، تو ان کے اندر کوئی نانا کی بھی خصوصیات ہیں؟ بیٹا کتنا ہے؟ بہت زیادہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں اور اس کے اندر وہ یعنی کہ قدرتی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پھر میں نے کہا چلیں اس کا نام بھی رکھتا. جی جی آپ بتا رہی تھی. اچھا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، تو والد صاحب 12 سال کی ایج میں جب پشاور آئے، مائگریٹ ہوئے، کچھ معاملات تھے وہاں پہ. آپ کو پتا ہے وہاں پہ پہاڑی علاقوں میں کچھ ہوتے ہیں چیزیں، کچھ جھگڑے وغیرہ، کچھ اس طرح کی دشمنیاں وغیرہ. تو وہ تھوڑے سے وہاں پر بس ہم لوگ فیملی کے ساتھ، والد صاحب اور جو ہے نا، اور ان کی جو والدہ ہے میرے دادا دادی تو وہی فوت ہو گئے. میرے دادا جو ہے نا وہ مسجد کے امام تھے، اور ان کی ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک حکمت کی کتاب وہاں پر آج بھی مسجد میں ایک وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو خیر وہ آئے، پشاور آئے، تو پشاور سے لاہور آئے. وہاں پہ لوہاری والی سائڈ، رنگ محل والی سائڈ پہ انہوں نے ایک کمرہ لیا، اور پیچھے ساری جائیداد ہے. آج بھی ہمارے وہاں پہ باغ ہیں، ہمارے وہاں پہ گندم کا کام ہے، وہ سارے وہ ہمارے رشتے دار اس کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ گاؤں میں نا. تو اور کوئی تھا ہی نہیں ان کا، بس وہاں پہ ان کے کزنز ان کو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ جناب جی وہ آئے مائگریٹ، تو انہوں نے نا سب سے پہلے یعنی کہ یہ مزدوری کی، کتابیں بیچی اور بسوں میں بھی چیزیں بیچی، اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہ اس طرف آئے، یعنی کہ وہ پینٹنگ، وہ یہ قدرتی کسی سے نہیں انہوں نے سیکھا. یہ جو پینٹنگ کر لیتے تھے کسی سے، کوئی ان کو استاد نہیں تھا، وہ انہوں نے کیا. پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ باڈی بلڈنگ کی طرف آ گئے. تو باڈی بلڈنگ جب سٹارٹ کی تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا. انہوں نے استاد سے جا کے پیچھے بیک یعنی کہ کرٹن بیک پہ جا کے پوچھتے کہ میں کوئی بھی اوپر ہاتھ کرتا ہوں تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے. کہتے ہیں کہ پتر جا تو کسی اور پاس سے جا، کچھ ایسے کام کرو کہ لوگ وہ کریں، کچھ اور سوچو. خیر کرتے کرتے کوئی نہ کوئی ان کو اس طریقے سے ملنے کو کہ تم آ جاؤ فلموں میں آ جاؤ یا اسٹیج تھیٹر پہ آ جاؤ، کچھ کرو. خیر انہوں نے سوچا، سوچ ان کی اونچی تھی. خیر وہ موویز کی طرف آئے. وہ موویز سے پہلے انہوں نے پینٹنگ شروع کر دی، بل بورڈز وغیرہ یہ وہ موویز کے بھی بنائے. پولیس اسٹیشن بھی ایک مجھے شہر یاد ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، آج بھی ان کے ہاتھ کی وہاں پہ نا پولیس اسٹیشن کا بورڈ بنا ہوا ہے، مجھے یاد ابھی نہیں آ رہا. وہ کوئی لاہور سے باہر ہے وہ شہر نا. تو خیر وہ اس طرح انہوں نے کیا، بنایا سارا اس کے اوپر، یعنی کہ وہ کماتے رہے، کتابیں بیچی. خیر آخر کاری وہ رنگ محل کا راستہ، اگر کسی کو پتا ہے انارکلی کے پاس جو رنگ محل ہے لاہور انارکلی، وہاں سے وہ اسکی موڑ پورا راستہ وہ پیدل آتے تھے. ان کو جنون آ گیا کہ میں نے کچھ کرنا ہے. وہ پیدل آتے تھے
اس زمانے میں لوگ چل جاتے تھے، لیکن وہ پھر بھی بڑا مشکل ہوتا تھا اتنا لمبا پیدل چلنا. اور اسکی موڑ کے پاس اسٹوڈیو تھا، شاہ نور ایونیو اسٹوڈیو. لوگ دھتکارتے تھے کہ جاؤ تم کیا کر سکتے ہو، تم نے کیا کرنا ہے، نہ تم ہیرو آ سکتے ہو، نہ ولن آ سکتے ہو، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آخر کار ان کی جدوجہد، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمت انہوں نے نہیں ہاری. آخر وہ مرتے مرتے بھی وہ اپنا کام کر کے گئے، اپنی جاب کر کے گئے ہیں. لوگوں کو مایوسی میں نہیں، وہ لوگوں کو غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے ان کی شروع میں ہی عادت تھی. آخر کار ہی ان کو ایک چھوٹا سا رول ملا جس میں ان کو کامیابی ہوئی، چھوٹا سا ایک ایکسٹرا کامیابی. اس کے بعد پھر وہ جوگ در جو وہ اس پہ کامیاب ہوئے. یہ وہ بچہ ہے جو کہ یتیم تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے پینے کو، لیکن پیچھے جائیدادیں، وہ کچھ معاملات تھے انٹرنل فیملیز کے کہ تو ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. ٹھیک ہے، خیر اب وہ کامیاب ہوئے، رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ہیرو، ولن، ان کو کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑا جس میں انہوں نے کامیابی نہ حاصل کی. اور سپر ہٹ فلمیں انہوں نے دی، رنگیلا، دو رنگیلے، 666. اچھا، بہت سارے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جن کو انفارمیشن بھی نہیں پتا. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ غلط انفارمیشن ہیں کہ کسی جگہ 300 ہیں، کسی جگہ کچھ ہے. 666 موویز ان کی ٹوٹل اپنی اور لوگوں کی 666 موویز ہیں، اور کوئی 100 سے زیادہ کوئی ڈرامے ہیں جو کہ پاکستان اور باہر انٹرنیشنل لیول پہ. اور اس کے علاوہ جو میرے والد صاحب نے اپنی جو ان کی جو 3 بیویاں تھیں اور سب ماشاءاللہ ان کو گھر لے کے دیے ہیں. اور میں فرسٹ مدر سے ہوں، سب کو الگ الگ ان کو چھتیں دی ہیں، ان کو سب کے اپنے گھر تھے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. بچوں کو پڑھایا، بیٹیاں، یعنی کہ ہم لوگ 11-12 بہن بھائی، ہم لوگ ایک بہن ہماری ڈیتھ ہو گئی، یعنی کہ 11 بہن بھائی ہم لوگ. اور سب کا بہن بھائیوں کا آپس میں بہت پیار ہے، ہم لوگ ملتے ہیں، ہم لوگ جب بھی کوئی ایونٹ. اچھا میم، آپ نے ابھی بتایا کہ آپ 11 بہن بھائی اور 3 ان کی وائف مطلب ہے، اور آپ کی ظاہر ہے مدر، جو فرسٹ والی مدر کو بڑے پین سے گزرنا پڑتا ہے جس وقت ان کے اوپر کوئی سوکن آتی ہے. آپ کی والدہ کا کیا ریئیکشن تھا؟ یہ دیکھیں، یہ کوئی نہیں مانے گا. اگر میں بتاؤں تو مان جائیں گے سارے، اور ماننا پڑے گا. اور اس لیے ماننا پڑے گا کہ دیکھیں نا، ہر ایک انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس نے اپنی سوچ کے مطابق انسان نے اپنے آپ کو بنانا ہے. ٹھیک ہے، میری والدہ، ٹھیک ہے، والد صاحب اوپر ہو گئی شادیاں، 2 شادیاں کر لی، لیکن شروع میں سب اکٹھے رہتے تھے. ہمارا گھر تھا کافی بڑا، 8 کنال تھا. سمن آباد رنگیلا اسٹریٹ کے نام سے ہمارا علاقہ تھا. سمن آباد ایریا میں پہلا گھر تھا جس کے اندر ساری بیویاں اکٹھی رہتی تھی. پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے الگ. لیکن میری والدہ کے ساتھ ان کے تعلقات، اگر کوئی ان سے پوچھے گا بھی نا میری طرف سے، بے شک ان سے آپ بات کریں، پوچھیں کہ میری والدہ، اگر والد صاحب کا کسی وائف کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا تھا نا تو میری والدہ صلح کرواتی تھی کہ بچے ہیں وہاں پر، یہ بچوں کا دماغ خراب ہوگا. اور یہ تو پھر چلے شادی جب ہو چکی ہے، پھر جب بچے ہوتے ہیں، لیکن فرسٹ ریئیکشن کا والدہ بتاتی تھی جب کہ جس ٹائم انہیں پتہ چلے تھا. وہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت والد صاحب کے، وہ دیکھیں نا، بچے بیٹی تو پھر عورت کو ہماری جو ٹپکل جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں، میری والدہ کا تو جو ہے نا وہ پشاور شہر کی تھی، صدیقی فیملی سے، اور ان کا آج تک یہ سبھی فلم انڈسٹری جانتی ہے. تو ابھی ان کی کتنی آپ کی اسٹیپ مدر سمیت کتنی ابھی زندہ ہیں اور حیات ہیں؟ بس 3 ہی ہیں. میری والدہ نہیں، میری والدہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی امریکہ میں، کوئی 3 سال ہو گئے. اچھا، ٹھیک ہے. تو بڑی سسٹر ہوتی ہے امریکہ میں، تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہاں پر، CPA ہے. تو وہ میری والدہ کے پاس، میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد جو ہے نا، میری والدہ اور میرا جو ایک ہی بھائی ہے جو کہ میری والدہ کے ساتھ وہاں پر چلا گیا تھا، میری والدہ کی وہاں ڈیتھ ہو گئی تھی. باقی 2 ہے یہاں پہ. اور باقی 2 سے بچے کتنے؟ باقی خیر مجھے گنتی کرنے آپ کی والدہ کے سے کتنے بچے؟ ہم لوگ 3 بہنیں 1 بھائی. 3 بہنیں 1 بھائی، اور 11 آپ نے ٹوٹل 7 باقی بچتے ہیں نا. پھر اس میں 4 یہ نکالنے 11 میں سے 7، تو باقی ان دونوں میں 7 کس طرح ڈیوائڈ کریں گے؟ دونوں میں سے، ہاں جی، وہ
دوسری میں سے دو بھائی ہیں، ایک بہن ہے، تیسری میں سے ایک بیٹی ہے اور 3 بیٹے ہیں. اور جو تینوں ہیں وہ پاکستانی بیوی ہیں؟ جی سب پاکستانی. اور جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باہر بھی کوئی شادی کی تھی منیلا میں، پتہ نہیں کہاں. کہنے میں کیا اور جب اس میں لوگ بس سنتے جاؤ. آج کل سوشل میڈیا ماشاءاللہ ان کا کیا کہنا ہے اور کیا کہیں ان کے بارے میں، بس اپنی میڈیا کو بڑھایا. آپ دیکھیں نا، آپ ماشاءاللہ بہت پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں آپ کی، لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہ اس بات کا بھی خیال کر لے کہ کسی کے گھر کو بھی ایشوز آتے ہیں، گھر میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں، ہر گھر میں بیٹیاں بچے ہوتے ہیں، لوگوں کی فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو سوچ سمجھ کے اللہ کا خوف خدا کر کے سوچ سمجھ کے لوگوں کے بارے میں پہلے اچھے طریقے سے جان کے تو پھر اس کے بارے میں لگائیں. تو دیکھیں نا، وہ پولیٹیشینز کے بارے میں جھوٹی سچی باتیں لکھی ہوتی ہیں، انڈسٹری کے بارے میں بھی سارا کچھ ہوتا ہے، تو یہ بڑی بری بات ہے. بالکل. اچھا میم، آپ کو پتا ہے کہ ان کے بڑے کولیگ رہے، میں باقی 3 کولیگز کے اوپر لازمی آؤں گا، آپ سے کوشچن لازمی پوچھوں گا، لیکن ایک وہ زیادہ چھوٹے موٹے رول زیادہ کرتے تھے، خالد سلیم موٹا صاحب. تو خالد سلیم موٹا صاحب کو میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ رنگیلا صاحب کو نا جب شروع میں خاص طور پہ تھپڑ مار جاتے تھے بڑے بڑے ہیرو، تو ایسا واقعہ ہوتا تھا؟ اور آپ کو کبھی کوئی بتایا، کبھی والد صاحب نے گھر میں اس طرح کوئی ڈسکشن کی تھی، یہ کچھ ہوا تھا، اس طرح ہوتا تھا؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ابا سے بہت کٹ کھائی. یہ ابا سے کس نے کوٹ کھائی تھی ویسے؟ وہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا کچھ ایسے، مجھے نہیں پتا وہ کس بات پہ، وہ میں نے تو ابھی تک نہیں سنا، لیکن ہم نے تو بہت سارے لوگوں سے یہ سنا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے، میں نے نام نہیں لینا، بہت بڑے بڑے شاہکار ہیں. نہیں پھر بھی الگا سا اب تو ظاہر ہے مطلب جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن، اور کوئی وجہ نہیں ہے. نہیں وہ میں بتا رہی، لیکن مجھے ابھی تک میں نے ابا کو کوئی کسی نے مارا ہو، I don't think so. نہیں، میں نے جس طرح سنگیتا صاحبہ کا انٹرویو کیا نا، وہ بھی ڈائریکٹر بھی تھی، تو ڈائریکٹر تو آپ کو پتا ہے سب پہ بھاری ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے تھپڑ مارا تھا لیلا کو. تو اس میں کیا بتانے میں، کس کو والد صاحب؟ نہیں میرے والد صاحب کو آج تک، والد صاحب کو میرا نہیں خیال کوئی تھپڑ مار سکتا ہے. ان کو اتنا روپ تھا، اتنا سارا کچھ تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے مذاق میں بات کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے انہوں نے کر دیا. ہاں ویسے ان کا خالد سلیم موٹا صاحب کا جو کہنے کا امپریشن یہ بھی تھا کہ وہ مذاق بھی کرتے تھے، لیکن سیریسلی. لیکن اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ جب خاص طور پہ ڈائریکشن والی سائڈ پہ آئے تھے تو فلم انڈسٹری کے لوگوں نے کہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں رنگیلا صاحب، یہ کیسے کام ہے؟ انہوں نے کہا تھا یہ کیا ہے، تم کیا کرو، لیکن وہ انہوں نے منوایا نا. نہیں وہ کیا تھا، وہ کیا بتاتے تھے اس وقت کہ جس سے شروع کی سرمایہ بھی نہیں تھا، تقسیم کار لینے کے لیے تیار نہیں تھے فلم کو، دیا اور طوفان کو، اور پھر اور بڑی مطلب مشکلات کا سامنا تھا. وہ کیا بتاتے تھے؟ بہت سارے ایشوز تھے، وہ بتاتے تھے ہمیں کہ لوگوں نے منع کیا. ہمیں والدہ بھی بتاتی تھی، ہمارے جو سارے ملنے والے کہتے ہیں کہ منع کیا کہ بھائی آپ کیسے کر سکتے ہو، کیا کرو گے، کسی نے نہ تمہیں آتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا ہے. بہت مخالفتیں تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں کر کے رہوں گا، یہ میں نے کرنا ہے. کیونکہ وہ ہر بات پہ یہ کہتے تھے ایوری تھنگ از پاسبل، ہم اشرف المخلوقات ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، میں سب کچھ. وہ میرے کے خود اعتمادی کامیابی کی پہلی اور آخری سیڑھی ہے، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا. وہ کبھی ویسے ایک چیز مجھے لازمی بڑی ضروری بتائیے گا کہ سننے والوں کے لیے بھی، خاص طور پر جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ بڑی مستقل مزاجی رکھیں اور ہارڈ ورکنگ کریں، بتائیے گا کہ جن لوگوں نے، آپ نے ایک ورڈ بھی یوز کیا تھا دھتکارنے کا شروع میں، تو جن لوگوں نے خاص طور پہ فلم انڈسٹری میں آنے کا، وہ تو آپ نے پہلے پوسٹ پری وہ جو ان کا سینیریو جو ان کا ارادہ تھا وہ اس کا ذکر کیا ہارڈ ورکنگ کا. فلم میں آنے کے بعد ہیروئنوں اور ساتھی کولیگز اور جو ڈائریکٹر تھے دوسرے کبھی بتاتے تھے کہ یار شروع میں اس بندے نے بڑی مخالفت کی تھی، میں نام نہیں لینا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی کا نام لیں، لیکن بعد میں انہوں نے بڑا مجھے اپریشیٹ کیا اور میرے پیچھے بھی آئے مجھے فلموں کی. اپریشیٹ تو الگ ہے نا، میں جو بھی نئی مووی آتی تھی نا تو ڈسٹریبیوٹرز آتے تھے نا وہ فلم اٹھانے کے لیے، تو وہ جس مووی میں رنگیلا کا نام نہیں ہوتا تھا نا ڈسٹریبیوٹرز نہیں اٹھاتے تھے. اور ہمیشہ اخبارات کے اندر لکھا ہوتا تھا، مثال کے طور پر آسیہ، شاہد اور فلاں اور رنگیلا،
ٹھیک ہے. تو وہ ناموں کے ساتھ اور رنگیلا اور وہ باقاعدہ الگ سے لکھا ہوا آتا تھا سینما میں بھی اور وہ سارا. اور ڈسٹریبیوٹرز ایسا وقت تھا کہ ڈسٹریبیوٹرز مووی نہیں اٹھاتے تھے کہ اس مووی میں رنگیلا نہیں ہے تو یہ اس کا بزنس نہیں ہوگا, یہ حالات آ گئے تھے. تو وہ ظاہر ہے باقی ساری ابا کے پیچھے ہی آ گئے تھے نا, جو ابا کو دھتکار رہے تھے سب میرے ابا کے پیچھے پیچھے تھے. میں ناظرین کو یہاں پہ یہ ایڈ کرتا چلوں. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم نے ٹریبیوٹ دیا تھا رنگیلا صاحب کو تو ہم نے بتایا تھا کہ دیا اور طوفان کو کوئی تقسیم کار اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس میں رنگیلا صاحب ڈائریکٹر تھے. لیکن ابھی آپ نے سنا فرا صاحبہ سے کہ کہاں تو رنگیلا کے نام کے ساتھ تقسیم کار فلم اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے اور کہاں وہ وقت بھی آیا جب رنگیلا صاحب کے نام کے بغیر فلم نہیں اٹھاتے تھے. یہ بھی ایک قسم کی ان کی محنت کا صلہ ہے یا جو بھی کہہ لیں اس کو. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو ساتھی اداکار تھے خاص طور پہ منور ظریف صاحب والد صاحب کے ساتھی اداکار منور ظریف, ننا اور علی جاز, زیادہ دوستی کس کے ساتھ تھی ان کی؟ ننا کے ساتھ بھی منور ظریف انکل وہ تو ہمارے فیملی کا ہی حصہ تھے, یعنی کہ والد صاحب کے بھائی تھے. اور ننا بھی بہت ان کے قریبی تعلق تھا. منور ظریف انکل بہت زیادہ یعنی کہ ایڈوائزری میرے والد صاحب کی, اور بہت ان کو پھر بہت ساری چیزیں وہ بتاتے بھی تھے کہ یار اب تم نے کافی کما لیا کر لیا. والد صاحب بزنس مائنڈیڈ نہیں تھے, بس ان کو اپنا جو ان کی فیلڈ تھی بس اسی میں ان کا جنون تھا جو انہوں نے بس حاصل کر لیا جو بھی فیلڈ تھی ان کی. تو منع کرتے تھے کہ بھئی وہ پھر کبڑا عاشق کا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھی بنانی ہے. کبڑا عاشق میں ان کو لاس ہوا, ساری دنیا کو پتا ہے, بہت بڑی مووی تھی. اور جی اینتھنی کوئن کی جو مووی تھی اس کی ایک کاپی تھی آنچ بیک جو تھی جو ہے نا, تو وہ جناب جی. لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ اس مووی کی ناکامی کی وجہ تھی کہ لوگ رنگیلا کو سننا چاہتے تھے. ڈیڈی ساری مووی میں بس چھوڑ جاتا ہے کہ وہ خاموش رہیں, لیکن وہ بہت بڑا سبجیکٹ تھا. تو اس میں انکل منور ظریف نے منع کیا تھا کہ تم یہ اس کو نہیں کرو. کٹھے یہ مختلف کنٹریز میں کٹھے جانا اور اپنی بیویوں کو میری والدہ بھی جاتی تھی باہر جانا, کٹھے سیر سپاٹا کرنا, وہ بہت پیار تھا ان کا. اور بہت جلدی چلے گئے. اور آپ یقین کریں کہ جب وہ دونوں سیٹ پر ہوتے تھے نا میرے والد اور انکل منور ظریف, تو ہمیں بتایا جاتا ہے, ہمیں سننے میں آتا تھا کہ وہ ڈائلاگس یاد نہیں کرتے تھے, بولتے تھے فل بدی. ہاں, اور ان کے اپنے سارے سب کچھ ہوتا تھا. اور اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی آپس میں اور بہت پیار تھا کہ وہ جو بھی انہوں نے آپس میں بولنا ہے مکالمہ وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا, بس کھڑے ہو گئے سیٹ پر بس سٹارٹ ہو گیا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. اور مجھے بتائیے گا کہ اپنے ننا صاحب اور منور ظریف صاحب کی ڈیتھ کے حوالے سے کیا, کیونکہ دونوں کی ڈیتھ بڑی حادثاتی کہہ لیں آپ, ایک جوانی تھی بالکل, دوسرے بالکل نہیں وہ ان کی فیملی کے وہ ہارٹ فیل, ان کا تو ہارٹ اٹیک یعنی کہ نہیں, وہ جوانی تو تھی نا, بڑی جوانی میں آپ کو پتا ہے, تو جوان موت آپ کو پتا ہے. تو ان کے بارے میں کیا وہ کہتے تھے کہ دکھ ہوتا تھا انہیں ان کے بارے میں یاد کر کے سارا کچھ؟ وہ تو بہت یہ کہتے ہیں کہ میں تو میرے تو وہ بازو تھے, میرے تو وہ ساتھی تھے, بہت جلدی چلے گئے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ہم لوگ اسکولوں کے چھوٹے چھوٹے, ہم لوگ تو والد صاحب کی جو پہلی مووی تھی اس وقت میرے خیال سے میں 1 سال کی بھی نہیں تھی. اور میں ابھی میرے خیال سے مجھے میری والدہ اور والد بتاتے ہیں کہ وہ پہلی مووی پتہ نہیں کون سی تھی, رنگیلا, پتہ نہیں جو ان کی کامیابی ہوئی تو میرے منہ میں انہوں نے ٹافی میں امی کی گود میں تھی تو میرے منہ میں انہوں نے ان کے حوالے سے 2 فلموں کے حوالے سے کہا جاتا ہے, ایک گہرے داغ جو تھی اشفاق ملک صاحب کی, اور گل بدن جو تھی وہ شباب کرانی صاحب کی, جس میں وہ ہانگ کانگ کے نلکوں کا پانی پیا ہے, جس سے ان کی شہرت بھی ملی تھی. جی بینکاک کے نلکوں کا پانی پیا, حقہ نہیں پیا. بالکل. تو نیلا پربت بھی شاید ہو سکتی ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں تو پھر, کیونکہ اسی نام سے فلم بنی ہے. اچھا یہ بتائیے گا میم کہ جس طرح مطلب ہے کہ اچھا ایک چھوٹا سا سوال مجھے, علی زاز صاحب کیونکہ آپ کے والد صاحب کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے, تو آتے ہیں تو ہاسپٹل میں ملنے کے لیے, کیونکہ بعد میں تو بیچارے خود بھی بڑے بیمار رہے ہیں. جی وہ
جی 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 آتے تھے اور بہت یعنی کہ مجھے پوچھتے تھے کہ بیٹا مجھے ساتھ ساتھ بتاؤ یہ وہ سارا ہر چیز. وہ بڑا ان کی شفقت ہے, بڑے آپس میں ان لوگوں کو پیار تھی. وہ اور دنیا کے لوگ تھے, ان کا آپس میں بہت اتفاق تھا, پیار سے فیملیز کی طرح آپس میں رہنا, ملنا جلنا, شوٹنگز پہ کوئی مخالفت نہیں, کوئی جیلسیز نہیں, خاندان تھا. اچھا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ویسے تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے یار یہ فلاں کام میں نا یہ بڑا تگڑا ہے, یہ بڑا سٹرونگ ہے. جو تین میں نے ابھی نام لیے تینوں خیر نہیں ہے اس دنیا میں, تو آپ کے والد صاحب کیا کہتے تھے ان تینوں کے فن کے حوالے سے کہ ان میں بڑا کون ہے؟ ان میں آپ نے انکل منور ظریف جی ننا صاحب اور رنگیلا صاحب, اپنا علی جاز صاحب علی جاز دیکھیں ہر ایک کا اپنا ایک منفرد ہے نا. دیکھیں وہ انکل منور ظریف کا تھوڑا سا سینس آف ہیومر آپ کو پتا ہے, ان کا تو سبجیکٹ اور ہے, ٹھیک ہے نا. علی جاز صاحب کا ذرا ان سبھی کے اپنے اپنے یعنی کہ انداز ہیں اور بہت خوبصورت ہیں, ہر ایک کے اپنے اپنے یعنی کہ کسی سے یعنی کہ ان کا جو ایک انداز ہے ایکٹنگ کا, ان کا جو ایک ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی ہیں, کوئی کسی سے میچ نہیں کرتا اور سب ماشاءاللہ یعنی کہ خوبصورت انداز ہے. تو آپ نے ویسے اپنے انٹرویو میں بھی بتایا تھا, میں دوبارہ بھی سننا چاہوں گا, نشو اور آسیہ صاحبہ اچھی لگتی تھی آپ کو والد صاحب کے ساتھ ایز اے ہیروئن؟ ہاں مجھے ہاں نشو اور آسیہ, سائیکا بھی, سائیکا کی بھی بہت تھے. ہاں جی آسیہ کے ساتھ بہت اچھا جوڑ تھا اور گانے بہت اچھے ماشاءاللہ تھے ان کے, سارے سپر ہٹ گانے. اور میں ٹریبیوٹ بھی دیتی رہی ہوں اپنی فاؤنڈیشن میں. میری جو فاؤنڈیشن تھی آج کل تو میں اس پر کام نہیں کر رہی ہوں, میں ہمیشہ والد صاحب کے گانوں کو ٹریبیوٹ گانے یہ وہ سارا, تو وہ سارا کچھ ہم کرتے رہے. اب آئندہ بھی میں پلان کر رہی ہوں کچھ انشاءاللہ فلم انڈسٹری کے لیے. اب میں چودھری پرویز الہی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے اس وقت, تو ان کی پارٹی میں ہوں سوشل ویلفیئر اینڈ کلچر کی, تو میں کچھ کر رہی ہوں پلان کہ کچھ میں مزید کچھ کر سکوں اور اللہ مجھے ہمت دے. اور ایک کتاب لکھنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن بیچ میں کافی ہرڈلز آ گئی. جو رائٹر لکھ رہا تھا تو وہ پاکستان سے باہر چلا گیا, تو وہ ایک لیکن اس کے اوپر میں کتاب میں والد صاحب کا بھی ذکر ہے, والد صاحب کی کامیابیاں اور ان کے اسٹرگل سارا وہ سارا اس کے اندر میں کروا رہی ہوں. اچھا دوسرا ایک اور بتائیے گا میم کہ جو ہیروئنوں کا بھی ذکر ہو گیا, آپ کے ساتھی جو کامیڈی اداکار تھے وہ ان کا بھی, جو سیریس اداکار تھے ان میں کس کے ساتھ دوستی تھی؟ ندیم, محمد علی صاحب, ندیم صاحب, شاہد صاحب یا وحید مراد صاحب کے حوالے؟ جی سبھی کے ساتھ ہی. وحید مراد صاحب کے ساتھ بہت ان کی یادیں ہیں اور جو اس دنیا سے بہت جلدی چلے گئے, چاکلیٹ ہیرو ہمارے. ندیم صاحب کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی ڈیسنٹ, بہت ہی سوبر انسان اور شریف آدمی. میرے والد صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ جو باقی تھے یعنی کہ وہ سبھی اچھے تھے نا, یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے کبھی اس طرح کی, کیونکہ بہت ہی سیلف میڈ سے اور اس طرح کے بندے تھے کہ کوئی بھی بات ان کے ڈائریکٹ کر دینا, کوئی بھی بات دل پہ نہیں رکھتے تھے اور سب کی وہ تعریفیں کرتے تھے. سب اپنی فیلڈ کے ساتھ محبت اور اپنے کام سے کام رکھنا اور سب ایک دوسرے کی عزت کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا. جس وقت وہ سکسیسفل ہوئے, آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کی فلمیں جو تھی ان کی اور منور ظریف صاحب کی خاص طور پہ باقاعدہ مقابلہ کرتی تھی جو ان کی فلمیں ہوتی تھی دوسرے اداکاروں کی. تو کبھی ان میں سے کسی نے کہا تھا یار رنگیلا صاحب کبھی ہمیں بھی اپنی ہدایت کاری میں رکھ لیں, ان چاروں میں سے کبھی کسی نے کہا تھا؟ محمد علی, ندیم, ہاں جی وحید مراد صاحب. ہاں ظاہر وہ ان کی پرسنل اس دور کی باتیں. دیکھیے وہ والد صاحب کی کامیابی کو کس نے نہیں مانا. اب والد صاحب آگے تھے, دنیا ان کے پیچھے تھی, تو سارے پیچھے تھے نا ظاہر ہے. لیکن وہ سب آپس میں کولیگز تھے, ایک دوسرے کے ساتھ پیار تھا اور والد صاحب سے بھی سیکھنے کی. ظاہر ہے جو بندہ کامیابی کے راستے پہ جا رہا ہے تو لوگ سیکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں نا. عورت راج کے حوالے سے بتائیے گا, اس میں تو اپنے زمانے کے بڑے بڑے اداکاروں نے کام کیا آپ کے والد صاحب کے ساتھ, اس کے حوالے سے کبھی کچھ بتاتے تھے؟ وہ عورت راج بس وہ ان کے ذہن میں وہ کریٹو بندے تھے اور یعنی کہ جو سبجیکٹ آ گیا ان کے ذہن میں, تو ان کے ذہن میں بس یہ آ گیا عورت راج.
बम ब्लास्ट होता है, बम फटता है, और सुबह जो औरतें जो है ना वो मर्द तो वो आसानी से कन्विंस हो गए थे। सुल्तान राय, आसिफ खान, वहीद मुराद, ये सारे आसानी से। ये तो एक्टिंग है ना, आर्टिस्ट है ना। नहीं, औरत बनने के लिए तैयार थे, मतलब उन्होंने नहीं कहा कि यार हमें क्या बना रहे हो। वालिद साहब उस वक्त एक कामयाब आदमी थे, तो कौन उनको फॉलो नहीं करेगा, और सबका आपस में बड़ा प्यार था, दोस्ती थी बहुत। सुल्तान राय साहब ने बहुत अपनी जिंदगी में बहुत खिदमत की, इंसानियत की, बहुत सोशल वर्क किया हुआ है, और बहुत अच्छे, बहुत बड़े आदमी थे, और ऐसी ऐसी खिदमत भी की हुई कि वो लोगों को पता भी नहीं है। एक मुजफ्फराबाद वाली साइड पे जो है ना, उन्होंने बहुत बड़ी मस्जिद बनाई हुई है, पता नहीं आम लोगों को पता है कि नहीं पता। अच्छा। तो हाँ जी, तो बहुत अच्छे माशाअल्लाह लोग थे, और बस चले जाते हैं दुनिया से, हर एक की अपनी यादें हैं। और मैं कहती हूँ कि जो भी, अब देखिए ना आप कितने खूबसूरत अंदाज में कितने अच्छे लोगों की बातें कर रहे हैं, यही कामयाबी है इंसान की। कि अगर आज मेरे वालिद साहब ने या इन लोगों ने को कामयाबी हासिल न की होती, लोग इन लोगों को चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो आज हम नहीं बात बिल्कुल। तो इसलिए इनकी कदरें करें, और जो जिंदा है उनको एहतराम दें, उनको उनका साथ दें, उनको मायूस ना होने दें, उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखें, और वो सुने, उनकी कोई बीमारियां हैं, उनकी जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स हैं, देखें सुनने में और पढ़ने में भी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तो लोगों के बारे में अच्छा अच्छा लिखिए, अच्छा अच्छा सुने, अल्लाह भी खुश होता है। अच्छा मैम, बिल्कुल आखिर में आपको पता, सोनिया खान साहिबा, वो आपके वाले साहब की दूर पार की रिश्तेदार भी हैं, कजन मतलब है उनकी। वो उनका मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया था कि बाज दफा तो ऐसे भी होता था कि अपने बेटे रहमान को कंधे पे बिठाया होता था, कह रहे रहमान किथे, ये होती थी मसरूफियत की वजह से होता था, क्या था ये? सोनिया खान हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, उनकी कोई कजन है जो रंगीला साहब की बीवी थी? उनके हाँ कोई कजन, हाँ शायद कोई दूर की होंगी। हाँ मुझे नाम कुछ याद, सोनिया नाम की। हाँ वो, हाँ जाहिर है वो उनका जो बेटा था रहमान जो है वो उनको वो करते थे। मुझे देखे वो हम लोग उस वक्त छोटे छोटे थे, और बाकी जो पुरानी जो खवातीन है जो फिल्म इंडस्ट्री से रेलेवेंट है या कोई भी है, तो जाहिर है उनके पुराने वाकयात हर एक के पास अपने अपने हैं, लेकिन कुछ उनकी कोई करीबी ऐसी कोई रिश्तेदार, उनकी अपनी कोई रिश्तेदार नहीं है। तो जी मैम फराह, यकीन करें मुझे बड़ा मजा आया बात करके, और वो पूरा उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो इतने थोड़े से वक्त में इतनी बातें हो नहीं सकती, क्योंकि उनके तो अगर एज ए सिंगर बात की जाए, एज ए डायरेक्टर बात की जाए, एज ए राइटर बात की जाए, एज एन एक्टर बात की जाए, तो वो तो काफी सारा टाइम चाहिए उसके लिए। लेकिन बहरहाल आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, ये थी फराह दीबा साहिबा। उम्मीद है आपको पूरा इंटरव्यू पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।